بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 108 اور آیت نمبر ہے 78 اور 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے، یعنی ان اہل کتاب میں سے، لفریقاً ایک جماعت ہے، یلوون السنتہم جو اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، بالکتاب جب وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں تو زبانوں کو موڑتے ہیں۔ موڑنے کی وجہ یہ ہے کہ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ الٹے پلٹے الفاظ نکالیں اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ بھی کتاب ہے۔ وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے الفاظ شامل کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وما هو من عند اللہ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے بھی ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بھی نہیں ہے، لبشر کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ کہ اللہ اسے کتاب دے، والحکمہ حکمت بھی دے، والنبوہ نبوت بھی دے۔ اللہ کسی بشر کو نبوت دے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ثم یقول للناس، پھر وہ نبی لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دو، میری بندگی شروع کر دو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ولکن کونوا ربانیین، لیکن وہ انبیاء کہتے تھے کہ ہو جاؤ ربانی، رب والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ جو تم پڑھتے ہو کتاب، وبما کنتم تدرسون، اور اسی سبب سے جو تم کتاب تعلمون سکھاتے ہو، تدرسون تم کتاب پڑھتے ہو۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، یہاں یہودیوں کی ایک اور خباثت بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ تھی کہ یہودی حقائق کو بدلنے میں بڑے ماہر تھے، جس کو کہتے ہیں نا لسانی کرتب، زبان کا کرتب، ایک ہاتھ کا کرتب ہوتا ہے، ایک زبان کا کرتب بھی ہوتا ہے۔ زبانی کرتب کے بڑے ماہر تھے، توڑ مروڑ کر چیزوں کو پیش کرنا، اس انداز میں پیش کرنا کہ باطل بھی حق لگے، تھوڑا سا حق ہے تھوڑا سا باطل ہے، ملا کر پیش کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے یہ چیزیں یہودیوں کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت امت محمدیہ میں چیزیں عام ہیں۔ احادیثوں کو، قرآن کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا یہ عام ہو گیا۔ ایک نہیں بیسیوں مثالیں اس بات پر دی جا سکتی ہیں۔ ایک مولوی کو میں نے سنا، اب بخاری کی ایک حدیث ہے، اب نام ہی بخاری کا لیتے ہیں، پھر
مثال کے طور پر ایک عالم مولوی کو میں نے سنا، بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ نماز کے دوران آگے بھی ہوئے پیچھے بھی ہوئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے دوران آگے بھی چلے گئے پیچھے بھی چلے گئے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں آگے ہوا اس لیے کہ اللہ نے جنت پیش کی تھی، میں نے جنت کا خوشہ پکڑ لیا، میں توڑنے لگا، پھر میں نے توڑا نہیں۔ اگر میں توڑ لیتا اس جنت کے خوشے کو تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ پوچھا جی آپ پیچھے کیوں ہوئے؟ تو میں پیچھے اس لیے ہوا کہ اللہ نے جہنم پیش کی تھی، تو میں اس کی لو بڑی سخت تھی تو میں پیچھے ہو گیا۔ اب یہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں عام سمجھ آ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، جنت آپ پر پیش کی گئی، جہنم آپ پر پیش کی گئی۔ اب وہ اس حدیث کا مطلب مفہوم توڑ مروڑ کر کیسے پیش کر رہا ہے کہ اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا خوشہ توڑا، یعنی جنت آپ کے پاس ہے۔ وہ کہہ رہا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے ہاتھ اوپر کیا، وہ ہاتھ جنت میں چلا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے خوشہ پکڑ لیا۔ اب وہ مسئلہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ جو ہاتھ زمین سے جنت میں جا سکتا ہے پاکستان میں نہیں آ سکتا۔ اب سبھی لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ ایسے احادیثوں کو، قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرنا، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ ایک حدیث بالکل سچی ہے یا قرآن کی آیت بالکل سچی ہوتی ہے، اس کا مطلب بھی سچا ہے، سیاق و سباق سچا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رفع الیدین کے حوالے سے بڑی لوگ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تم گھوڑے کے دموں کی طرح ہاتھ کیوں لاتے ہو؟ اب یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلانے کا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی اس کا صحیح ہے، لیکن اس کا سیاق و سباق چینج کر دیا۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التشہد کے اندر لے کر آئے، اور دوسری احادیث کے اندر معجم کبیر وغیرہ کے اندر وضاحت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جب تشہد کے اندر سلام پھیرتے تھے، وہاں سلام کے الفاظ موجود ہیں، جب وہ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے، ساتھ منہ کے ساتھ ہاتھ بھی پھیرتے تھے، دوسری طرف سلام پھیرتے تو منہ کے ساتھ ہاتھ پھیرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا ہے، اور وہاں الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھے رکھو، ہاتھوں کو نہ ہلایا کرو۔ اب اس حدیث کا سیاق و سباق چینج کر دیا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اس دور میں یہودی کرتے تھے، آج کے دور میں مسلمان کرتے ہیں، اور جب دیکھیں یار حدیث تو صحیح ہے، پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہوا، لیکن اس کا سیاق و سباق چینج ہو گیا، اس کے مفہوم میں گڑبڑ کر دی ہے، اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے خام خواہ۔ اب رات ہی ایک مولوی کو سن رہا تھا، بریلوی مولوی تھا، اب اس سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا، حالانکہ یہ مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس مسئلے پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ ایک حساس مسئلہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت بعد میں ملی تھی، وہ پہلے فوت ہو گئے، آپ کے والد تو پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، والدہ بھی بچپن فوت ہو گئی۔ اب یہاں تو ایسا ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا ہوتا، انہوں نے قبول کیا نہیں کیا، پھر فیصلہ ہونا تھا، جس طرح کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ تھے، انہوں نے انکار کر دیا، وہ مشرک ہیں، وہ تو پہلے فوت ہو گئے۔ اب ہم علماء تو اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ پہلے کا مسئلہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں جائیں گے، لیکن وہ یہ ثابت کیا کر رہا ہے کہ جنت میں جائیں گے، دلیل کیا دے رہا ہے؟ اب دلیل اس کی سنیے، وہ کہہ رہا ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ دیکھیں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد مانگی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد مانگی، اب وہ دونوں بوڑھے تھے، اللہ نے ان کو اولاد دی زمانے کو لٹا کر، یعنی اللہ نے پورا زمانہ پیچھے کر دیا، جوانی کی عمر لے آیا، ان کو اولاد دی۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں کہیں پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ پیچھے کیا، اللہ نے انہیں بڑھاپے کے اندر ہی اولاد دی۔ تو اس نے ثابت یہ کیا جو اللہ اس دور میں زمانہ پیچھے کر سکتا تھا، اللہ نے اس وقت بھی زمانہ پیچھے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تھی، زمانہ پیچھے چلا گیا، آپ نے اپنے والدین کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر لیا۔ اور دوسری دلیل یہ دے رہا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بلا اولیٰ کر سکتے، آپ اس سے بڑے نبی تھے، تو آپ نے اپنے والدین کی قبر میں گئے، ان کو زندہ کیا، کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، پھر دفنا دیا، اور آگے بیٹھے سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ توڑ مروڑ کر چیزوں کو پیش کرنا آج عام ہو گیا، اور حیرانگی اس بات بھی ہوتی ہے کہ آگے سارے سبحان اللہ کہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی تھوڑا سا بھی غور نہیں کرتا، یار تھوڑا سا بندہ غور تو کرے
بس سبحان اللہ کہنے کی عادت لگی ہے، جو بھی مولوی نے کہہ دیا آگے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو آج یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ تورات کو توڑتے مروڑتے تھے، مفاہیم بدلتے تھے، غلط بیانی کرتے تھے۔ تورات عبرانی زبان میں تھی لیکن انہوں نے سارا توڑ مروڑ کر تفسیر اس کی کر دی، تو یہ چیزیں آج جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ پتہ لگے یہ بھی کتاب ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، لیکن وہ کتاب نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب یہ جتنی 3-4 مثالیں دی ہیں یہ اللہ پر جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اللہ پر تم جھوٹ باندھ رہے ہو۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے اللہ اسے کتاب بھی دے، اللہ اسے حکمت بھی دے، اللہ اسے نبوت بھی دے۔ اس میں ایک تو یہ ثابت ہوا کہ انبیاء بشر تھے۔ انجیل کے اندر بات پیچھے عیسائیوں کی بھی ہو رہی ہے، انجیل کے اندر انہوں نے تحریف یہ کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بشر نہیں ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جواب تو یہ دیا کہ ما کان لبشر، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بشر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اللہ ایک بشر کو کتاب بھی دے، نبوت بھی دے، حکمت بھی دے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے اللہ کا نبی ہو اور اللہ کی طرف لوگوں کو لانے کی بجائے اپنی طرف لانا شروع کر لیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک نبی یہ کام نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑو میری عبادت کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی یہ کام نہیں کر سکتا تو انسان کیوں کر رہے ہیں، امتی کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں بہت سارے بڑے بڑے بزرگ اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ کرواتے ہیں، جب ایک نبی یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ مجھے سجدہ کرو۔ صحابہ کرام نے کہا جی ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے پیروکار جو ہے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں، فرمایا نہیں کرنا، آپ نے منع کر دیا۔ اور امت کے لوگ ہی، اس امت کے لوگ ہی امت کو اپنے سامنے سجدہ کروا رہے ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی ہو ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، وہ کہے اللہ کو چھوڑ دو اور میرے سامنے جھکنا شروع کر دو۔ تو یہاں قرآن کا ایک مقصد بیان ہو گیا، آسمانی کتاب کا مقصد بیان ہو گیا۔ آسمانی کتاب کا مقصد یہ ہے کہ ولاکن کونوا ربانیین، انبیاء کہتے تھے کہ اللہ والے ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ۔ قرآن کا مقصد ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، نہ کہ اپنے ساتھ جوڑنا، اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ قرآن کا مقصد ہے۔ نبوت کا مقصد بھی ہے، قرآن کا مقصد بھی ہے، حکمت کا مقصد بھی ہے، اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ رب والا، رب والا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں وہ جو بیٹھے اللہ اللہ سارا دن کرتے رہتے ہیں نا، بس وہ اللہ، وہ رب والے ہیں۔ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیسے کیسے وہ وظیفے بنائے ہوئے ہیں، سارا دن بیٹھے کرتے رہتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ پاکی، پتہ ہی نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے، نشہ کر لیا اور اللہ ہو یا جعلی مدد کے نعرے لگا لیے، بس یہ رب والے لوگ ہیں۔ یہ رب والے نہیں ہیں۔ رب والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا باطن بھی، جن کا ظاہر بھی اللہ کا ہو، دل کے اندر بھی اللہ کی محبت ہو اور عمل بھی ساتھ ہو، نماز روزہ بھی ہو ساتھ، اعمال بھی ساتھ کرنے والا ہو، اس کا طرز عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، وہ بندہ رب والا ہوتا ہے۔ تو ولاکن کونوا ربانیین، رب والے سارے ہو جاؤ۔ پیچھے آیا تھا نا حنیفا مسلمہ، یکسو مسلمان ہو۔ اب یکسو کسے کہتے ہیں؟ اس کا دل، دماغ، ظاہری اعمال سارے اللہ کے لیے ہو، تو وہ ہوتا ہے رب والا۔ ولاکن کونوا ربانیین، ربانیین کا ایک معنی علم بھی ہوتا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے علم میں مہارت حاصل کرنا، یعنی بڑے بڑے مسائل، ایک ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل۔ ربانی ایسے علم کو بھی کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل پر بحث کی جائے۔ عام مسائل ہے، نماز کا مطلب ہے، وضو ہے، یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، روزمرہ روٹین کی علم ہے، اس کو بھی ربانی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو مطلب ان کو ابتدائی دین سکھاؤ، دین کے جو ابتدائی کام ہے، انبیاء کا کام ہوتا ہے لوگوں کو دین کا ابتدا سکھانا اور پھر بعد میں بڑے بڑے مسائل بھی سکھانا۔ تو ولاکن کونوا ربانیین، رب والے ہو جاؤ، ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے بندے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب،
جو تم کتاب سے سیکھتے سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور جو تم اس سے پڑھتے ہو۔ تو قرآن پڑھنے کا مقصد، حدیث سمجھنے کا مقصد کم از کم ابتدائی تعلیم ہے۔ روز مرہ کے جتنے مسائل ہیں وہ ہر بندے کو آنے چاہیے، کم از کم یہ ضروری ہے، کم از کم رب والے بننا ضروری ہے۔ اور رب والے بننے کے لیے ابتدائی جو تعلیم ہے، روز مرہ کے جو احکام و مسائل ہیں، یہ کم از کم ہر بندے کو ضرور آتے ہیں۔ جنازے کی دعائیں آتی ہوں، جنازے کا طریقہ پتہ ہو، نماز کا سارا پتہ ہو، قرآن سارا آتا ہو، کم از کم ترجمہ آتا ہو، یہ ضروری چیزیں تو بندے کو آتی ہونا، باقی سارا تو بعد کی بات ہے۔ تو ولیکن کونوا ربانیین، تو کم از کم ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رب والے ضرور بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔